कम है जो 4-5 में लेता है। New technology. Brothers and sisters, today is the last day of 12 days of Muharram. So I have few announcements to make. To start with, I thanks Maulana Iftikhari to take our invitation for 12 days of Muharram, came here and enlightened us with the knowledge for past 11 days. Salawat bar Muhammad wa the next announcement is the volunteers. There are a lot of volunteers who made this all happen this last 12 days. You might have not seen their faces, but they're behind the scenes. Everything was running smooth for last 12 days. This is all the effects from the volunteers. So give a big salawat for them. Salawat bar Muhammad wa from the post Ashura schedule will be coming out soon for Imam Mahdi Center. There will be majlises every Friday and Saturday night for month of Muharram and Safar, plus any shahadat that falls on the day. The email will be coming out soon. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. And the following boys and girls attended the first 12 days of Muharram without missing a day. I'm going to read the names and you can do a salawat for them. In the girls, the first one is Dua Ali. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Zainab Ali. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fatima Hassan Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amira Kazimi. Salawat bar Muhammad wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hina Kazimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rida Riaz Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sakina Riaz Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And Zainab Riaz Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And in boys is Jamal Kazimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. With that, I request Maulana Iftikhari to come and recite the final Maqis. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے شریکۃ الحسین زینب بنت علی بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نجم بھائی ہم لوگ کی ٹیکنالوجی زمانے کی نہیں ہے ابھی، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ دن کے بعد انشاءاللہ بٹن کی شکل میں ٹیکنالوجی آ جائے گی تو جھنجھٹ ہی ختم. بہرحال تو ہر ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے آئے تو نہیں، جب شروع یہ لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو وہابی علماء جو ہے وہ کہتے تھے شیطان اس میں سے بولتا ہے، تو لہذا اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں، اور اب سب سے زیادہ وہی استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس طرح چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں جتنی ٹیکنالوجی آئی اس سے ہمارے علماء نے فائدہ اٹھایا، اور آج الحمدللہ سمجھیے کہ اتنی کتابیں جو ختم ہو رہی تھی، جس کا وجود نہیں تھا، وہ سب زندہ ہو گئی. یہ دو کتابیں ہیں جو یہ پاکستان میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے قادیانیوں والا، اور یہاں بھی بہت زیادہ وہ پیر پھیلا رہے ہیں، بہت زیادہ. میری بھی یہیں ملاقات ہوئی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے یہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ ہمارے یہاں یہ نجس ہیں، یہ خیال رہیں. ان سے آپ جو ہے وہ اگر کوئی چیز ایسی لیتے ہیں، گوشت وغیرہ نہیں لے سکتے، تر چیز نہیں لے سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ خیال ہے. اور تو اس میں یہ کتاب جو ہے وہ رد میں لکھی گئی ہے، اور پنجاب کے بہت مستند عالم دین تھے، انہوں نے مناظرہ کیا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے، 2 کتابیں ہیں صرف ہیں، اور 2 3 کتابیں ہیں. یہ مولانا ارتضیٰ نقوی صاحب ہیں،
وہاں کیا نام ہے ڈیلس میں وہ مولانا ہے اور ان کا سینٹر بھی ہے ایقا سینٹر. ان کی ایک کتاب پہلے آئی تھی جہاد عزاداری، بہت پتلی لکھی تھی لیکن انڈیا میں بہت پسند کی گئی. اب یہ انہوں نے اسلام اور سائنس جو ہے وہ چھپائی ہے، ادارہ ہمارا ہے، انہوں نے چھاپی، اسپانسر انہیں کا ہے، انہوں نے پیسہ دیا لیکن چھاپی گئی ہے کتاب. ان دونوں کتابوں کو لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں قیمت، ایک کی جو ہے وہ $5 جو ہے وہ ہے، جن کو لینا ہو لے لیں گے اور پڑھیں انشاءاللہ فائدہ خیر. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ میرے رسول اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. یہ پروردگار کی تعریف جو ہے وہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دیکھیے اخلاق اور کردار کے ذریعے جو ہے وہ ہم کو ہماری ہدایت کی ہے اور پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا فرمان زمانے کے لیے جو ہے وہ صبح قیامت تک حجت ہے. اب کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، کوئی اور قرآن، کوئی اور کتاب اب نہیں آئے گی. آخری وارث دین جو پردہ غیب میں ہے ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب وہ آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے اور وہی حکومت قائم کریں گے کہ جو پیغمبر اسلام چاہتے تھے اور جس کو علی نے بھی چاہا تھا کہ اپنے دور حکومت میں 4 سال کچھ مہینے ہمارے مولا نے کوشش کی کہ پوری طریقے سے حکومت اسلامی ہو جائے، لیکن علی کے سامنے، مولا کائنات کے سامنے مشکلات کھڑی کی گئیں، جنگیں لا دی گئیں، شورشیں ہوئیں، بغاوتیں ہوئیں، لیکن علی کو موقع ہی نہیں دیا. علی کو اتنا پریشان کیا اور علی کو اتنا زج کیا، جو اپنے تھے وہ بھی پریشان کرتے تھے اور جو غیر جو چوتھے دور میں علی کے پاس آئے تھے تینوں خلافتوں کے بعد، انہوں نے بھی علی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، اچھا سلوک نہیں کیا. مولا کائنات کو پہلی جنگ جو ہے وہ لڑی کون؟ لڑنے والی جو ہے وہ زوجہ رسول ہے. وہ ساری جنگیں جمل کی نام سے جانی جاتی ہے. دوسری جنگ حضرت علی کے اوپر مسلط کی گئی، جنگ صفین. جنگ صفین میں بھی مولا کائنات نے جب لوگوں کو دعوت دی اسلام کے دفاع کے لیے اور قرآن کے لیے، اٹھو. ظاہر ہے کہ علی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، علی نہ اقتدار چاہتے تھے، نہ علی منصب چاہتے تھے، نہ علی عہدہ چاہتے تھے، نہ علی کوئی ملک چاہتے تھے، نہ علی تخت چاہتے تھے، نہ علی تاج چاہتے تھے. علی کے پاس ساری دنیا کی طاقت موجود تھی. اللہ نے ان کو جو ہے وہ طاقت دی تھی، ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. زبان بھی علی کی بہترین تھی، شجاعت بھی علی کی بہترین تھی. ساری جو ہے وہ سارے جہاد علی نے اپنی زندگی میں کیے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جہاد کی جتنی قسمیں ہیں سب مولا کائنات نے مایہ تکمیل تک پہنچایا.
ہے کہ نہیں؟ جہاد بالسیف سب سے زیادہ تھا، بدر، خندق، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، یہ ساری جنگیں علی نے اپنے بلبوتے پر لڑی اور مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، مسلمانوں کی جان بھی جو ہے وہ بچائی ہے علی نے، اور اسلام و قرآن کے لیے جہاد کیا۔ پہلے تو تنزیل قرآن کے اوپر جو ہے وہ علی نے جہاد کیا جب قرآن نازل ہوا اس کی حقانیت کے لیے۔ اب اس کے بعد دوبارہ علی کو جب پیغمبر کے اٹھ جانے کے بعد علی نے قرآن جمع کیا تھا، علی نے قرآن جو ہے وہ باقاعدہ جمع کر کے اور پیش کیا تھا دربار خلافت میں، پہلی خلافت میں کہ یہ قرآن لو ہے۔ تو ان لوگوں نے علی کا جمع کردہ قرآن علی نے کہا تھا، جب علی کا حق لوگوں نے چھین لیا، علی کی جگہ پر بیٹھ گئے، علی کے مسند پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، باوجود ہے کہ غدیر خون کے میدان میں یہ سب اقرار کر چکے تھے، رسول اللہ نے ان سے جو ہے اقرار لیا تھا، علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تب اس میں تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے، یہ سب بہرحال یہ تعویلیں کر کے اور علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور مقابلے میں بنا۔ لیکن علی نے جب قرآن، علی نے صاف صاف کہا ٹھیک ہے میں اس وقت تک جو ہے وہ دوش پر ابا یہ نہیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن کو پوری طریقے سے جمع کر کے پیش نہ کرے۔ جمع تو کیا تھا رسول کی زندگی میں، لیکن باقاعدہ اس کو جو ہے وہ کلیکشن سب پھر وغیرہ کر کے مرتب کر کے اور چادر میں باندھ کر لے گئے۔ بعض روایتیں ہیں کہ کافی اور زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں، کچھ ہڈیوں پر لکھا گیا تھا، کچھ کپڑوں پر لکھا گیا تھا، کچھ لکڑی پر تھا، تو اس طریقے سے علی نے جا کر جو ہے وہ پیش کیا دربار خلافت میں۔ لیکن علی کا جمع کردہ ان لوگوں نے قرآن نہیں مانا، علی کا جمع کردہ قرآن نہیں مانا۔ اچھا نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ کہ ہم اپنا قرآن جمع کریں گے۔ تو نہ پہلی خلافت میں قرآن جمع ہوا نہ دوسری خلافت میں جمع ہوا۔ تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ دو خلافتیں جو گزری ہیں وہ کس قرآن کے مطابق گزری ہیں؟ بھئی آپ نے علی کو بھی چھوڑ دیا، بھئی پیغمبر نے تو کہا تھا کہ دیکھو دونوں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے قرآن اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں سے تمسک جب تک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیچ میں پڑھی ہے کہ دو چیزیں تمہارے گھر وزنی اور بھاری چھوڑ کر جا رہا ہوں بیٹے، لہذا ان سے دونوں سے جب تک تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یاد رکھو کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی، قرآن اور اہل بیت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ تم قرآن بھی لے لو لیکن اہل بیت کے ہمیشہ محتاج رہو گے۔ سمجھ میں آیا کہ قرآن جو ہے وہ اگر تم لے لو اپنا جمع کر لو سب کچھ ہو، لیکن قرآن کے انٹرپریشن، ان کا قرآن کا ترجمہ، قرآن کے مفہوم، قرآن کے مطالب اور قرآن کے تمام آیات جو ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے سمجھ سکو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بھئی جانتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے تو معلوم رہا۔ تو عزیزان محترم، لیکن تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ علی کو خلافت سے الگ کر دیا تھا، خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، لیکن جب بھی کوئی اسلام پر کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا، جب کوئی اسلام پر کوئی اعتراض ہوتا تھا تو یہ قرآن سے جب ان سے جواب مانگتا تھا شاید، تو یہ قرآن سے جواب نہیں دے پاتے تھے، بلاتے تھے علی کو، توجہ چاہ رہا ہوں، علی کو بلاتے تھے اور علی قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، خلافت کے ذمہ دار مان لیتے تھے۔ ارے بڑے کھڑے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ علی سے بیزار تھے، تو علی کا جو ترجمہ کر کے بتاتے تھے، علی جو قرآن کی تفسیر بتاتے تھے اس کو آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو علی دربار خلافت میں گئے تھے، اپنے علم کو منوانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ حدیث پیغمبر کو ثابت کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ میرے ہاتھ سے حکومت تو لے سکتے ہیں لیکن نہ ہمارا رشتہ قرآن سے پوچھ سکتے ہیں نہ قرآن سے الگ کر سکتے ہیں۔ آواز پڑھے محمد والے۔ تو قرآن اور اہل بیت سے ہمارا قرآن اور اہل بیت کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، نہیں ٹوٹ سکتا۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ اچھا جو سوال ایسے ٹیکنیکل آ جاتے تھے جن کی تم گھگی بن جاتی تھی، سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، سمجھا ہی نہیں پاتے تھے۔ جتنے فیصلے قضائیہ مرتضوی کتاب ہے، جمع کیا ترجمہ اس کا اردو میں ہے، سارے فیصلے علی نے جا کے دربار خلافت میں کیے۔ بھائی علی کے علم کو سمجھنا آسان نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، علی کی سیاست کو سمجھنا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہم بھی آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ظاہر میں جو واقعات ہے، بھائی علی اگر تلوار کے ذریعے سے اپنے کو مانتے تو معلوم یہ ہو جاتا کہ حکومت علی نے تلوار کے بلبوتے پہ لی تھی۔ علی اپنے حق کو تلوار کے ذریعے نہیں منوانا چاہتے تھے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے منوانا چاہتے تھے۔ منوایا علی نے اپنے فیصلوں کو نافذ کیا،
جو فیصلہ علی کرتے تھے اس کو مسلمان تسلیم کرتا تھا اور اس کے بعد مانتا تھا. بھائی دربار خلافت میں دوسری خلافت کے زمانے میں صلوات بھیجو ایک پیپر لا کے دے دیجیے گا, رومال ہم بھول گئے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بہرحال دوسری خلافت میں ایک مجرم پکڑ کر آیا جس نے شراب پی تھی اور وہ ٹن تھا, اس نشے میں تھا. اس کو پکڑ کے لائے اور لا کے دربار خلافت میں پیش کیا کہ سلی خلیفہ صاحب انہوں نے شراب پی ہے, جبکہ اسلام نے شراب حرام کر دی ہے. قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے حرمت شراب کے اوپر. تو جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ شراب حرام ہوئی ہے. جب اس کا نشہ اترا تو تو نے کیوں شراب پی؟ بھائی تجھے نہیں معلوم کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ شراب حرام قرار دے دی گئی. تو سزا کیسے دے دیں گے بھائی, سزا کیسے دے دیں گے؟ تو بہرحال اب معاملہ الٹ گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی علی مرتضیٰ کو بلوائیے. مولا کائنات سے جا کر ریکویسٹ کی گئی, مولا کائنات آئے. بھائی مسجد میں دربار لگتا تھا نا, دربار خلافت میں آئے اور مولا کائنات نے کہا کہ تو نے شراب پی ہے؟ کہا ہاں علی شراب تو پی تھی, نشے سے ظاہر ہے, یہ جانتے ہیں, پکڑ کے لائے. کہا تجھے نہیں معلوم کہ قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے اور قرآن منع کرتا ہے؟ قرآن میں آیت ہے حرمت شراب کے اوپر, شراب پینا حرام ہے, ناجائز ہے. تو اس نے کہا ہمیں یہ معلوم ہی نہیں. تو مولا کائنات نے کہا کہ ایک آدمی کو دیا جائے, سپاہی جو اس وقت تھے, گارڈ وغیرہ جو بھی رہو, کہا اس کو لے جاؤ اور ایک اونٹ پر بیٹھال کر باقاعدہ پورے مدینے میں, اتنا جتنا بڑا مدینہ تھا اس وقت, اعلان کرو کہ کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے حرمت شراب کی آیت اس کے سامنے پڑھی ہو. کسی نجی گفتگو میں یا پبلک میٹنگ میں کسی نے اس کے سامنے شراب کی حرمت کہ یعنی شراب قرآن میں حرام قرار دی گئی ہے, کوئی ایک بندہ اگر لے آؤ تو اس کے اوپر سزا جو ہے وہ جاری ہوگی, کوڑے اس کو مارے جائیں گے. پورے مدینے میں لے جا کر اعلان کیا, اس نے گھمایا پھرایا, اعلان کیا کہ دکان کے سامنے, گھروں کے سامنے, چوراہے پر, مارکیٹ کے سامنے اعلان کیا. ایک آدمی بھی نہ ملا کہ جو یہ کہتا کہ ہم نے اس کے سامنے شراب کی حرمت والی آیت پڑھی ہے. لے کے آیا دربار خلافت میں اور مولا کائنات سے کہا کہ یا علی, ایک آدمی بھی نہیں ملا کہ جس نے جو ہے وہ اس کے سامنے حرمت شراب کی آیت پڑھی. تو علی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شراب حرام قرار دی گئی, اب اس کے بعد اگر یہ پیے گا تب اس کے اوپر حد شرعی جاری ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ علی کبھی کبھی صحیح فیصلہ کر کے مجرم کو بھی بچا لیتے تھے اور آئندہ کے لیے اس کو. تو معلوم ہوا علی جو ہے وہ جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کرتے تھے, جو نفسیات اور قرآن فیصلہ کرتا تھا وہ میرا مولا کرتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بھائی علی نے قرآن جمع کیا اور قرآن جمع کرنے کے بعد پیش کیا, لیکن نہیں مانے. اور قرآن کے جو آج زیر زبر ہیں اس کو کہا جاتا ہے جو فلاں صاحب نے لگایا تیسری خلافت کے زمانے میں. اس کو بھی گرامر مولا کائنات نے ایجاد کی تھی, عربی گرامر. اسم فعل حرف جناب ابو اسود دؤلی مولا کائنات کے چاہنے والے تھے, صحابی تھے, دوست تھے مولا کے. وہ ان کی بیٹی پڑھ رہی تھی یا کوئی اور لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی, وہ غلط پڑھ رہی تھی, زیر زبر غلط پڑھ رہی تھی. اور ظاہر ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی کچھ کا کچھ ہو جائے, زیر و زبر سے کچھ کا کچھ, انسان مسلم سے کافر بن جائے. تو مولا کائنات سے سامنے کہا کہ مولا قرآن تباہ ہو رہا ہے, قرآن کو بچانے کا کوئی انتظام کیجیے. تو یہ کون کر سکتا تھا؟ وہی کر سکتا تھا کہ جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کے سینے میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں آیات بینات ہے, اور یہ علم ان لوگوں کے کہ جن پر راسخون فی العلم, جو علم میں اترے ہوئے ہیں, جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے سینوں میں یہ علم ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ 3 حرف بتائے, اسم فعل حرف کا, اسی کو پھیلاؤ. اور آج اتنا بڑا گرامر کا جو ہے وہ پورا سبجیکٹ ہے, اور جب تک جو ہے وہ ہمارے یہاں عربی مدارس میں کم سے کم 3-4 سال پڑھنا پڑتا ہے. صرف ہے اور نحو ہے, 2 چیزیں ہیں. صرف میں جو ہے وہ سب کچھ رٹنا پڑتا ہے کہ اگر کالا تھا تو اس کی اصل کیا تھی, ضربہ پہ ضربہ کہاں پر ہوگا, ضربہ کے معنی کیا ہے, اس نے ایک آدمی نے مارا, ضربہ کے معنی وہ ایک آدمی مارا گیا, فرق ہے ہی نہیں.
यद्रिबु मारता है, युद्रबु मार खाता है, तो अलग अलग जो है वो माना सारे है। ये कौन बताएगा? वही बताएगा कि जो ग्रामर वाला है। तो अली ने ऐसा इल्म इजाद कर दिया और इल्म इजाद करके ग्रामर का ऐसा सब्जेक्ट बना दिया कि अब सुबह कयामत तक जो ग्रामर पढ़ के पढ़ेगा वो कुरान कभी गलत नहीं पढ़ सकता। मुसलमानों, कुरान छापने से कुरान नहीं बचा है, अली ने इल्म के जरिए से कुरान को बचाया है। आप क्या हजारों कुरान बांट दीजिए, लाखों कुरान बांट दीजिए, लेकिन कुरान अली समझाने वाले, अली बताने वाले नबी के ऊपर नाजिल हुआ। अब तो यहाँ तो मुसलमान रसूली को मानते हैं कि रसूलुल्लाह जाहिल थे, अनपढ़ थे। अब अली ने अपने इल्म के जरिए से साबित कर दिया, अमा जिसका वसी इतना पढ़ा लिखा उसका नबी कितना बड़ा पढ़ा लिखा। तो मालूम हुआ कि समझने की बात है कि रसूलुल्लाह ने नुज़ूल कुरान के ऊपर जिहाद किया अली के साथ, अली साथ में रहे, और तावील कुरान पर, कुरान की तफसीर के ऊपर, कुरान की तावील के ऊपर अली ने जिहाद किया। और कुरान बराबर जो है वो, और बाकायदा 12 इमामों ने बाकायदा कुरान को हर तरीके से जो है वो समझाया है और बताया जब भी आया, और उससे वादे किया कि कुरान क्या कहता है, एक एक लफ्ज है, एक एक लफ्ज के माने बताएं और समझाएं। और मिसाल में ज़माने जाहिलियत के शायरों का शेर पेश करते थे कि देखो इस लफ्ज को ज़माने जाहिलियत के शायर ने इस माना में यूज किया, इस्तेमाल किया। अली इस तरीके से कुरान, और अली और औलाद अली ने इस तरीके से कुरान को वादे किया और बताया। और अली हर जगह जो है वो समझाते जाते हैं, बचाते जाते हैं। और कुरान के बारे में जो सवाल किसी ने किया, अली ने साफ साफ कहा कि ये कुरान साबित है, ये खामोश कुरान है, लेकिन हम कुरान नातिक हैं। हम कुरान नातिक है, जो पूछना हो पूछो, वो हम तुम्हें बताएंगे, जो पूछना पूछो, जो मालूम करना चाहते हो मालूम कर रहा हूँ। एक शख्स आया, कल मैंने यहाँ तक पहुँचाया था कि एक शख्स ने आकर अली से कहा, अब यहाँ से बात शुरू हुई। आने के बाद उसने कहा कि या अली, एक रकाब पे आपने पैर रखा है, दूसरी रकाब यानी घोड़े पर बैठे तो पूरा कुरान खत्म कर दें। अली ने पूरा कुरान खत्म किया। कहते कैसे किया? अब आप तो नहीं समझ सकते, ये तो वो जानने वाला जान सकता है कि कैसे अली ने खत्म किया होगा, लेकिन मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? वह कुरान मुमकिन है, कुरान अली के लिए मुमकिन है। टेक्नोलॉजी आज की इतना फास्ट हो गई है कि अली अगर जितनी तेजी के साथ, मौलवी जो है वो कोई तरावी जो है वो 10 दिन में खत्म कर देता है पूरा कुरान, कोई जो है वो 1 महीने लगा देता है, कोई 25 दिन लेता है। हमें तो जब सब बराबर है तो सबको एक ही दिन खत्म करना चाहिए। तो मालूम हुआ कि तुम्हारे मुल्लाओं में तो जो है वो सब मेमोरी में अलग अलग फर्क है, कोई जल्दी खत्म करता है, कोई देर खत्म करता है। अगर मेरा मौला एक रकाब से दूसरी रकाब तक कुरान खत्म कर दे तो ताज्जुब की क्या बात है? क्या ताज्जुब की बात है? अच्छा, अब आप देख लीजिए तो कुरान के बारे में जो है अली से पूछा गया। जनाब इब्ने अब्बास ने कहा कि मौला बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान कर दीजिए, बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा क्या है? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। ये बामुहावरा तर्जुमा है कुरान मजीद में, फरमान साहब का और दीगर उलमा का मौजूद है, उसमें यही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मौलाए कायनात में बिस्मिल्लाह की बड़ी फजीलत है। बगैर बिस्मिल्लाह के शिया की एक पहचान ये भी है कि 11वें इमाम ने कहा था कि बुलंद आवाज से नमाज में बिस्मिल्लाह कहेगा, चाहे जोहर असर की नमाज हो और चाहे मगरिब इशा की और या सुबह की नमाज हो, जो बुलंद आवाज, बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए। दाहिने हाथ में अंगूठी पहनना चाहिए, मोमिन की अलामत है। ज़ियारत अरबईन रोजाना पढ़ना चाहिए, ज़ियारत अरबईन रोजाना पढ़ना चाहिए, ये मौला ने फरमाया है। और बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज में पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह की बाकायदा ताकीद है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अली ने, और ये भी हदीस में आया कि कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अब्तर वक़्ता, जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाएगा वो कभी मुकम्मल नहीं होगा। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह जरूर करो। जो भी नेक काम कर रहे हो, अच्छा काम, जायज़ काम, तो उसमें बिस्मिल्लाह कहो। बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकत है, इसके लिए जो है वाक़ई। तो अब जनाब मौलाए कायनात ने बिस्मिल्लाह की जब तफसीर बयान करना शुरू की तो बयान करते रहे, रात में शुरू की थी और सुबह
نمودار ہونے والی تھی اور بسم اللہ کی تفسیر جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے والی تھی. تو مولا کائنات نے جب سمجھ لیا کہ اب ابن عباس کے سامنے اس سے زیادہ بیان کرنے کی اب گنجائش نہیں, اب ان کے علم ظرف علم میں اتنی کیپیسٹی اب نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بیان. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ جو کچھ کل کائنات میں ہے, تمام کتب سماوی میں وہ قرآن کے اندر ہے, جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے, جو سورہ بقرہ کے اندر ہے وہ سورہ حمد کے اندر ہے, جو کچھ سورہ حمد کے اندر ہے وہ بسم اللہ کی آیت کے اندر ہے, اور جو کچھ بسم اللہ کی آیت کے اندر ہے وہ بائے بسم اللہ کے اندر ہے, اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے. اور اس کے بعد اشارہ کیا کہ اور یہ بھی کہا کہ اگر ابن عباس میں تفسیر قرآن اسی طریقے سے بیان کرتا رہوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا اگر لکھا جائے, لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. وہ آنند نقطہ تحت الباء میں وہ نقطہ کے جو بے کے نیچے ہوں, بے کے نیچے ہوں. علی نے نقطے میں قرآن کو سمیٹ دیا ہے تو اب تعجب کی کیا بات ہے. علی جو پھیلانا جانتا ہے وہ سمیٹنا بھی جانتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو مولا کائنات نے اب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں صاحب کیسے ممکن ہے قرآن میں کیسے جو ہے وہ قرآن سمٹ سکتا ہے. امریکہ میں بڑی بڑی بلڈنگیں, نیو یارک کے اندر جو 60-70, شکاگو میں سیئرس ٹاور ہے 80 یا 85 منزل ہے, اس میں بھی گیا تھا دیکھنے کے لیے. لیکن آپ دور سے دیکھیے تو پوری بلڈنگ جو وہ دکھائی دیتی نہیں, دیکھیے پوری دکھائی دیتی ہے بلڈنگ جہاں سے دیکھیے. نیو یارک میں جتنی بلڈنگیں ہیں سب آ جاتی ہیں ان دو آنکھوں کے اندر ہے, اور بیلنس اتنا ہے کہ ایسا کوئی کر کے دکھا دے کہ ایک آنکھ جو ہے وہ زمین کی طرف دیکھے, ایک آنکھ کی طرف دیکھے, یہ سنتولن بگڑ جائے گا, بیلنس نہیں بگڑ تو دونوں آنکھوں سے. تو بھائی اور یاد رکھیے کہ آپ اتنی بڑے, اب لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن نقطے میں کیسے سمٹ سکتا ہے. اما جب اتنی بڑی بلڈنگیں پروردگار نے آنکھوں میں, آپ کی آنکھوں میں اتنی کشیدگی ہے کہ ساری بلڈنگ ہی آپ کی آنکھوں میں آ سکتی ہے, نہ آنکھ بڑی ہوتی ہے نہ بلڈنگ چھوٹی ہوتی ہے. تو اگر علی جو اللہ کا عین اللہ ہے, جو ید اللہ ہے, اگر وہ نقطے کے اندر پورا قرآن سمیٹ دے تو تعجب کی کیا بات ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو مولا نے قرآن کو سمجھایا اور قرآن کے بارے میں کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. قرآن کی تفسیر جناب ابن عباس کو ایسا پڑھایا تھا, ایسا بنایا اور ایسا ان کو ایسی تعلیم دی تھی جناب ابن عباس کو قرآن مجید کی کہ جناب ابن عباس کہتے ہیں حبر الامہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. جناب ابن عباس نے فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اس قرآن کے ذریعے سے ڈھونڈ لوں گا. یہ تو علی کا کمال تھا کہ ایسا شاگرد پیدا کیا کہ جس نے کہا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں قرآن سے اپنی رسی کو ڈھونڈ لوں گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو علی کا شاہکار تھا, علی کا پروڈکٹ تھا, علی کا بنایا ہوا شاگرد تھا. فاطمہ زہرا علی کی کفو, علی فاطمہ کے کفو ہیں, دونوں برابر کے ہیں. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے وہ مرد و عورت کا فرق ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے کمال ویسے ہی فاطمہ کو بھی دیا تھا, لیکن جتنا موقع ملا جناب فاطمہ کو اپنے کمال کا اظہار کا اتنا انہوں نے کیا, بھیجا نہیں کیا کہ ہر جگہ وہ اپنی خطابت کے جھنڈے گاڑتی. نا جو خطبہ دیا ہے دربار خلافت میں اپنے فتح کے سلسلے میں وہ عربی ادب کا شاہکار ہے, عربی لٹریچر میں کامل. تو جناب فضہ جیسی کنیز, فضہ کو پالا, فضہ کو ایسا بنایا, ایسا پڑھایا, ایسا لکھایا. آپ کے گھر میں جو ہے وہ کنیز بن کر آئی تھی خدمت کے لیے, لیکن فضہ ایسی بنی کہ 25 سال تک بعد روایتیں کہ 27 سال تک فضہ نے کہا جو کچھ بولوں گی قرآن سے بولوں گی, قرآن کے حق کے نہیں. آج بھی تاریخ میں واقعات موجود ہے کہ فضہ نے 25 سال تک مان لیتا ہوں کہ قرآن سے باتیں کر کے جو ہے وہ صحابیت کے منہ پر ایک بھرپور تماچا ہے. بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے 40 سال کے ہو گئے لیکن سورہ بقرہ نہ رکھ سکے. فاطمہ کی کنیز نے یہ اعلان کر دیا, ارے جب فاطمہ کی ایک کنیز کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے تو فاطمہ زہرا میری شہزادی کا مقابلہ کون کر سکتی ہے. کون مقابلے میں آ سکتا ہے؟ باقاعدہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے, ادھر ابھی نہیں جانا ہے, ورنہ وہ ساری آیتیں جو جناب فضہ نے پڑھی ہیں جس چیز کے بارے میں جو ان کا دل کی باتیں تھی اور جو منشا تھا, انہوں نے ہر بات کو قرآن سے کیا.
یہ تو اس زمانے کی بات ہے. آج دیکھ لیجئے ایرقم کا جو بچہ آیا تھا محمد حسین، اس کے علاوہ اور بچے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ کہیے کہ پہلے صفحے پر جو ہے وہ کون سی پہلی آیت ہے وہ شروع کر، 10ویں صفحے پر پہلی آیت کون سی ہے وہ وہاں سے شروع ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ 14 سال 9 یعنی ایک بچہ تھا بھائی، ایک بچہ تھا، اور جو ہے وہ محمد حسین طباطبائی کے نام سے 60 قاریان قرآن نے جو ہے وہ فہد کے محل میں اس بچے سے سوالات مختلف کیے. اس نے ہر سوال کا جواب قرآن مجید سے دیا. تو اس نے کہا کہ آپ صاحبزادے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، جو آپ چاہتے ہیں آپ طلب کیجئے، ہم آپ کو دیں گے. یہ سمجھے کہ درہم مانگے گے، دینار مانگے گا، دولت مانگے گا، ثروت مانگے گا، منصب مانگے، یہی سب کچھ کہا. بھائی سونا چاندی مانگے، منصب تو دیتے نہیں کیونکہ حکومت الگ. سونا چاندی جواہرات کپڑے یہی مانگے گا، کتاب. تو بچے نے کہا کہ قل، قرآن کی آیت پڑھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ صرف کہے رسول ان سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کی کوئی اجر رسالت یعنی رسالت کے پہنچانے کی ذمہ داری کی کوئی مزدوری نہیں چاہتا، صرف میرے اہل بیت سے اور میرے چاہنے والوں سے جن کو میں چاہتا ہوں ان سے محبت اور محبت اختیار کرو. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. پھر بچے نے قرآن کی آیت پڑھی لما تقولون ما لا تفعلون، ارے جس چیز کو کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہو اس کو کہتے کیوں ہو؟ دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہو کہ جو مانگیے ہم آپ کو دیں گے. جب ایک محبت میں محبت نہیں دے سکتے اہل بیت کی، رسول کو تو تم پیسے کیا دو گے؟ پیسے کیا دو گے؟ تو رسول قرآن سے ایک آج بھی اگر بچے، لیکن یہ کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور بچیاں جو سن رہی ہیں، جو بال بچے والی ہیں، اپنے بچوں کو قرآن آپ رٹائیے. دیکھیے آپ کا کام ہے بچے کو پڑھانا رٹانا، استاد کے پاس تو بعد میں جائے گی، پہلے آپ کو. جب یہ بھی بولنا چھوڑے تو تتلی آواز ہے، جب یہ آپ کو دیکھ کے ماتم بچہ کرنے لگتا ہے جو گودی بھی نہیں چل پاتا، یا حسین کرتا ہے، تو اگر آپ اس کو رٹائیے گا تو یہ سب رٹ لیں گے سورے. ہاں سورے رٹ لیں گے، اب باقاعدہ ریپیٹ کریں گے. پڑھائیے آپ. اور اگر آپ تربیت میں اور زیادہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے اسلامی شاہکار نکلے اسلام میں اور نام روشن کریں آپ کا، تو پھر جو ہے وہ جب بچے کو دودھ پلائیے تو وضو کر کے پلائیے. شیخ مرتضیٰ انصاری اتنے بڑے عالم دین تھے کہ جن کی کتاب پڑھ کے آج مجتہد ہوتے ہیں. آج بھی شیخ مرتضیٰ انصاری نجف میں دفن، اور باب قبلہ کی طرف سے جائیے گا تو وہیں ان کی قبر ہے. تو شیخ مرتضیٰ انصاری سے کی ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ اتنا ایسا جینیس اور ایسا متقی اور پرہیزگار اور پارسا اور اتنا بڑا عالم آپ کا بیٹا بن گیا ہے، کون سی ایسی چیز آپ نے اپنے کون سی دعا، یہی سے پوچھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں جب سے یہ پیدا ہوا تھا تو 2 سال تک میں نے اس وقت تک دودھ اس بچے کو نہیں پلایا جب تک کہ وضو نہیں کر لیا تھا. یہ وضو کر کے دودھ پلایا، یہ اس کی تاثیر ہے. اگر آج بھی ہماری ماں بہنیں اگر اس چیز کی رعایت کریں بچوں کی تربیت میں تو یہ سب ہو سکتا ہے. شاہکار کوئی مشکل نہیں ہے، بس بتایا گیا ہے کہ دیکھو العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن میں بچے کو تعلیم دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے پتھر پر کسی عبارت کو لکھ دینا. پتھر پہ آپ دیکھیے کہ پتھر پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ پانی سے بارش سے مٹتا نہیں ہے، قلعے ختم ہو جاتے ہیں، بلڈنگیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پلیٹ معلوم ہے، پلیٹیں جو پتھر کی ملتی ہیں، تختیاں، ان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس سن میں یہ عمارت بنائی گئی تھی جو ختم ہو گئی ہے کہ نہیں. تو اسی طریقے سے ماں اپنے بچے کو جو کچھ رٹا دیتی ہے، پڑھا دیتی ہے، عقیدہ، قرآن، آیت، نحو، سلام، مرثیہ، آیات قرآنیہ، احادیث کو جو رٹا دے گی بچپن میں، وہ یاد رکھے کہ مرتے مرتے سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے، موت جو وہ زندگی کا چراغ کھل کر سکتی ہے، لیکن جو کچھ پڑھایا ہے وہ اس کے دل میں باقی رہے گا. جب قبر میں ملک الموت جب آئیں گے منکر و نکیر اور پوچھیں گے تو وہی پورا سبق یہ بچہ دہرائے گا کہ جو ماں نے رٹایا تھا عقیدے کا. مٹ نہیں سکتا ہے، یاد رہے گا. مولا کائنات کی محبت جو ہے وہ یہ بھی دل میں ویسے ہی ہو. تو علی نے اپنے دور میں قرآن، اس کے بعد مولا نے کہا کہ بسم اللہ کی تفسیر، اور بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے.
بسم اللہ کے بہت زیادہ ہے. جو کام کیجئے وہ بسم اللہ کے بغیر نہ کیجئے. واقعہ ہے, ملتا ہے, لہذا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ کی کتنی برکت. ایک یہودی تھا, اسلام دشمن یہودی تھا, اس کی کنیز تھی, مسلمان تھی, وہ بیچاری ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرتی تھی, جو کام کرتی بسم اللہ کی. اس کو بڑا ناگوار گزرتا تھا. اس نے اپنی جگہ طے کیا کہ اس سے بسم اللہ کہلانا چھوڑانا ہے. بسم اللہ جو کہتی ہے یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے, اس سے قرآن کو کی اس آیت کو چھوڑانا ہے کہ نہ پڑھے. ایک دن وہ گیا وہاں, اس کو بہت ایک انگوٹھی لا کر دی اور کہا کہ یہ انگوٹھی لے لے, جب میں مانگوں تو مجھے یہ انگوٹھی دینا. اس نے بسم اللہ کہہ کے انگوٹھی لی اور بسم اللہ کہہ کے صندوق کھول کے اور وہیں پہ رکھ دی انگوٹھی. یہ دیکھ رہا تھا چھپ کے کہ کہاں اس نے انگوٹھی کو رکھا ہے. جب وہ اپنے کام کاج میں لگ گئی, یہ گیا اور اس نے باکس سے انگوٹھی کو صندوق سے نکالا اور اپنی جیب میں رکھ لیا اور گیا جال لے کے کہ مچھلی کا شکار کرے. تو مچھلی کے شکار جال ڈالنے سے پہلے اس نے دریا میں انگوٹھی پھینک دی اور شکار کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد اس نے ایک بڑی مچھلی پکڑی اور جال سے نکالی اور خوشی خوشی لے کر آیا, اپنی اس خادمہ کو دیا, مچھلی کو دیا, کہا کہ اس کو پکاؤ, مجھے ابھی کھانا ہے, اسی کو بنا کے پکاؤ. بہرحال اس نے مچھلی کو لیا اور چاقو اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اب جو پیٹ چاک کر کے اس کے اندر سے اس کی آلائش آتے نکالی ہے, تو اس کو جو ہے وہ ایک میٹل کی چیز نظر آئی. تو اس نے جو دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ انگوٹھی تھی. اس نے نکالا انگوٹھی کو اور اس کے بعد جو ہے وہ دھو دھا کے اپنے پاس رکھ لی, مچھلی بنا کے کھانا جو ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے وہاں جا کر دیکھو سمجھ گئی کہ یہ انگوٹھی اس نے چرا لی تھی اور جا کے دریا میں ڈالی اور دریا میں اس مچھلی نے اس جو ہے وہ انگوٹھی کو نگلا اور وہی مچھلی جو ہے وہ اس کے شکار میں آئی اور یہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. جب وہ اطمینان سے کھانا کھا چکا تو جانے لگا تو کہنے لگا اللہ میری انگوٹھی دے, مجھے پہننا ہے. اطمینان سے گئی, صندوق کھولا اور لا کے اس کے سامنے پیش کیا, کہا یہ بسم اللہ یہ آپ کی انگوٹھی ہے. تو وہ دیکھ کر حیرت پڑ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بسم اللہ کی تاثیر تو ہے ہی ہے, اور یہ بھی سمجھ لو کہ کیونکہ نقطہ بے میں میرا مولا موجود ہے, کبھی میرا مولا نقطے میں چھپ کے مدد کرتا ہے, کبھی ظاہر بظاہر مدد کرتا ہے. صلوات محمد والے مولا کائنات. دعویٰ ایسے ہی نہیں کیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کی تفسیر بیان کی اور ایسی تفسیر کے آج دنیا دنگ رہ جاتی ہے. علی نے قرآن جار جرداب جو ہے وہ ایک عیسائی عالم گزرا ہے, عیسائی اسکالر تھا لبنان کا. اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانی, انگریزی میں بھی ہے, یہ انگریزی میں بھی یہ کتاب چھپی ہے. جار جرداب نے 200 مرتبہ جو ہے وہ نہج البلاغہ پڑھی تھی. ہم آپ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم پڑھیں. ہم اولائی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن قرآن کا علی کا کلام جو ہے وہ نہیں پڑھتے. ہم دین سے جو ہے وہ بعض چیزوں میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو نہیں محسوس کرتے. ایک چیز میں آج بھی کر رہا ہوں, 2-3 دن سے انہوں نے جو ہے وہ راشد صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو شرعی ذمہ داری ہے وہ بھی ہے. کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ خمس بعض لوگ نہیں نکالتے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, خمس جو ہے وہ واجب ہے. زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے نہیں, اس لیے کہ جہاں آپ کے پاس کھیتی باڑی ہے, پاکستان میں ہے کھیتی باڑی, وہاں نکلے گی زکوٰۃ. گلے آپ کے پاس ہے نہیں, 10 چیزوں میں زکوٰۃ ہے. خمس ہر آدمی, حتیٰ کہ جو بغیر بھیکاری مانگ کے لاتا ہے اس کے پاس بھی جو کلیکشن ہوتا ہے اس کو بھی اس کا خمس نکالنا پڑے گا. خمس کی عادت ڈالیے. محمد حسین ہیکل بہت بڑا رائٹر گزرا ہے مصر کا, اس نے کتاب لکھی ہے, بہت اچھی کتاب ہے, بہت اچھا رائٹر ہے. اس نے کتاب میں لکھا ریٹرن آف آیت اللہ, غالباً خمینی کی بایوگرافی بھی لکھی ہے, اس نے مضمون یا کتاب لکھی. اس میں اس نے لکھا ہے کہ شیعہ قوم کے پاس خمس کا ایک ایسا منظم نظام ہے, یہ چاہیں تو اس سے پوری ایک حکومت چلا سکتے ہیں, حکومت چلا سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں کوئی بھوکا نہ مرے گا. اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا اپنی تقریر میں کہ جب کوئی بھوکا مر رہا ہو یا بھوکا ہو تو سمجھ لینا اس کا حق کوئی دوسرا کھا رہا ہو. لہٰذا خمس کی عادت ڈالیے. یہ نہ سوچیے کہ خمس مولوی کے جیب میں جاتا ہے. تو مولوی کا کیا سادات کا تو حق دو گے, ہم تو سید نہیں ہیں.
لیکن مولوی کا کہاں سے چلے گا کام؟ مولوی کو بھی نہ دیں گے، سسٹم رکھا ہے مسجد میں آپ پیش نماز رکھیے، یہاں آپ امام دین رکھیے گا، تو کہاں سے دیجیے گا بھائی؟ آپ جو تنخواہ دیں گے اسی کو آپ سسٹم سے بنائیے، جا کے عالم وقت سے کہیے کہ ہم نے عالم دین رکھا ہے، ہمارا عالم آتا ہمیں عالم کو رکھے پرماننٹ نماز کے لیے، نماز، دعا، قرآن، بچوں کی تعلیم سب کچھ دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہم جو ڈونیشن کے علاوہ ہمارا اتنا خون نکلتا ہے، ہم اتنا آپ کو لا کے دیں گے، لیکن اتنا آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے عالم کی تنخواہ دیں۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ٹوکری بار بار جو پھیلائی ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی کھڑا ہو یا نجم صاحب کھڑے یا راشد صاحب یا لیاقت صاحب کھڑے ہو کے پلیز ڈونیشن، نہ، ذمہ داری آپ کی دیجیے۔ آج نہ دیجیے گا، جب امام کا ظہور ہوگا تو حلق سے نکال لیں گے، کہاں جائیے گا بات؟ تو لہٰذا کیوں ایسا کام کیجیے؟ اور خمس کی برکتیں کتابوں میں پڑھیے گا کہ خمس نکالنے والے کا مال وال چوری نہیں جاتا ہے، مال وال چوری نہیں جاتا، سارا مال آپ کا، ہر چیز آپ کی سیف رہتی ہے۔ کیسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ جو لوگوں کو معلوم ہے، تو بہرحال اس کی عادت ڈالی۔ تو یہ بھی بیچ میں بات آ گئی تھی، کہہ چکا، کہہ دوں۔ اور دین کی پابندی تو ماشاءاللہ کرتے ہیں، آپ کا سینٹر میں آنا، مجالس میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی کو پرسویزن نہیں رکھتے کہ سب بے دین ہے، نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور شکر کیجئے کہ آپ کے بچوں کو دین و دیانت اور لائیے، ان کو پڑھائیے، لائیے، سکھائیے۔ 9 سال کی عمر میں علامہ ہلی مجتہد تھے، 9 سال کی عمر میں، ایسی ماں نے تربیت کی تھی، اور ان کے باپ ان کو بچپن ہی میں لے کے جاتے تھے، پیدائش کے بعد جب تھوڑا ہومکنے لگے تو ان کو لے کے جاتے تھے، ان کی ماں جاتی تھی وہاں، اور یہ سنتے تھے باز و نصیحت کو۔ 9 سال کی عمر میں مجتہد تھے، آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھایا جائے، جیسے تمام ریکوائرمنٹ پورے کیے جائیں تو معلوم ہو۔ تو بہرحال، اور علی کی محبت، تو علی کے سامنے جو بھی آیا، علی نے ہمیشہ فیصلے کیے، حق کے مطابق فیصلے کیے، قرآن سے فیصلہ کیا۔ بھائی علی نے اسی لیے تو شرط رکھی تھی، جب علی کو خلافت دی جا رہی تھی تو علی نے یہی کہا کہ دیکھو میں یا قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا یا سیرت پیغمبر، یہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور مسلمانوں نے ایکسپٹ کیا۔ بھائی ظاہر ہے کہ علی وہ واحد شخص ہے کہ جن کے طرف دونوں مجمع آیا تھا، جو علی کو پہلا مانتے تھے وہ بھی علی کے ساتھ تھے، جو علی کو چوتھا مانتے تھے وہ بھی علی کے ساتھ تھے۔ اور علی نے پوری طریقے سے قرآن کے مطابق سیرت پیغمبر کو پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ بصرے میں ایک شخص جو ہے وہ گیا تھا، جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو پہنچا تھا، تو وہ بہرحال اپنے دوست کے ہاں کسی کا ٹھہرا تھا، تو دوست نے کہا کہ چلتے ہیں نماز مسجد میں پڑھیں گے، نماز جمعہ ہے وہیں نماز میں ہے، تو وہیں چلو تم بھی نماز پڑھ لینا۔ خیر ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب بصرے کے میرے مہمان نے نماز پڑھی اپنے میزبان کے ساتھ، تو نماز جب پڑھ چکا تو اپنے میزبان سے کہنے لگا کہ یار نماز میں آج تو وہ مزہ آیا، کون نماز پڑھا رہا تھا؟ آج وہ نماز میں مزہ آیا کہ جو نبی کے زمانے میں نماز پڑھنے کا لطف آتا تھا، جس طریقے سے نبی قرات کرتے تھے، جس طریقے سے نبی رکوع و سجود کا ذکر کرتے تھے، ویسے یہ پیش نماز ذکر کر رہا تھا۔ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے آج تک ایسی نماز پیغمبر کے بعد نہیں پڑھی تھی، آج مجھے یہ نماز پڑھنے کا موقع معلوم ہوا کہ لوگوں کو خلافتیں تو لوگوں کو دیکھی خلافتیں، لیکن نہ محمد کا لایا ہوا قرآن ملا، نہ محمد کی نماز ملی۔ لیکن دور علی پہ آئے تو قرآن اور نماز سب ملی علی کی۔ علی نے پیغمبر کی نماز پڑھی، پیغمبر جی کی جیسی نماز، اور پیغمبر کی سیرت کا نمونہ پیش کیا۔ تو جب علی کے پاس لوگ آتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور علی بار بار کہتے تھے پوچھو پوچھو پوچھو، معلوم کرو معلوم کرو۔ اور علی کے بعد کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے، اولاد اور ائمہ نے بھی نہیں دعویٰ کیا، کیونکہ دادا نے دعویٰ کر دیا تھا وہی کافی ہے۔ کیونکہ یہاں تو سب ہمارے یہاں پیغمبر نے فرمائی دیا تھا کہ ہمارا اول آخر وسطی سب محمد ہے، صغیرنا کبیرنا و سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں علم میں، کمال میں۔ اب اگر یہ کہ ان کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہے۔ تو جب علی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، تو ایک تو جو ہے وہ خلافت کے جن کو ذمہ دار بنائے گا، دوسرے صاحب نے امتحان لیا۔ انہوں نے کہا کہ علی کا امتحان لینا چاہیے۔ علی کہہ رہا ہے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کا بھی علم ہے، تو لہذا پوچھیں۔ تو کیسے ان کا امتحان لیا جائے؟ تو ایک بوڑھی ضعیفہ کے پاس گئے، کہا کہ اپنا بیٹا مجھے دے دو،
اور میں اس کو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ مردہ کی شبیہ بناؤں گا. ایک منصوبہ بنایا, اس کے بعد میں تمہارے لڑکے کو لا کے واپس جو بھی لالچ دی ہو درہم و دینار کی ہو, بیچاری وہ آ گئی ان کے دام فریب میں اور دھوکے میں, کیونکہ سب کریزی تو تھے ہی یہ سب. ان کا جو ہے وہ سب کچھ معلوم ہی آپ کو بھائی, اب ڈیٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں وہ چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارا تو جو تاریخی باتیں ہیں تو ان کو تو بہرحال جنازہ بنا کے اور چند لوگ اور جنازے کی تشریح لائے علی کے پاس اور کہا یا علی اس کے یہ جوان لڑکا مر گیا, یہ ضعیفہ اس کی ماں ہے اور اس کی نماز پڑھا دیجیے. مولا کائنات نے بوڑھیا سے پوچھا, ضعیفہ سے پوچھا میں نماز پڑھا دوں؟ تو اس نے بار بار یہی کہا کہ ہاں یا علی نماز پڑھا دیجیے, نماز پڑھا دیجیے. علی نماز پڑھانے لگے. یہ لوگ آپس میں کوہنیاں چلا رہے, اشارے کر رہے کہ دیکھو کہتے تھے کہ ہم کو زمین سے زیادہ آسمان, یہاں یہی نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے زندہ لیٹا ہے یا مردہ لیٹا ہے. جن کو معلوم نہیں ہے, بارہا کا آپ کا واقعہ سنا ہوا, ان کو یہی نہیں معلوم کہ زندہ ہے یا مردہ. جب نماز پڑھا چکے تو یہ لوگ آگے آئے مسکراتے ہوئے, کہا یا علی آج تو آپ نے غضب کر دیا. کہا کیا ہوا؟ ارے زندہ کی نماز جنازہ, ہم تو آپ کا امتحان لینے کر آئے تھے. کہا دیکھو تو اب جو چادر ہٹائی تو دیکھا وہ تو مردہ ہے. اب مردہ تو سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے بھائی, سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. عورت نے جو ہے وہ ایک مرتبہ دستے علی کا دامن, پیروں پر دامن کے ساتھ دامن پکڑ لیا. کہا یا علی زندہ لے کر آئی تھی, زندہ لے کر جاؤ. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو لوگ ورغلا کر لائے تھے, جو لوگ مس گائیڈ کر کے لائے تھے, ان سے کہتی کہ تو اپنے میرے لال کو زندہ لے گیا تھا, مجھے زندہ چاہیے. لیکن بڑھیا جانتی تھی کہ ان کی اوقات کیا ہے اور علی صاحب اعجاز ہے, لہذا علی سے گزارش کی. علی نے اب کہا کہ تم بے اتنی کھڑا ہو جا, ٹھوکر ماری, مردہ جلا. معلوم ہوا کہ علی کی علم کو بھی جانتی تھی, ان کی حیثیت کو بھی جانتی تھی. علی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ ذلیل ہوگا. اور بہرحال ذلیل, اور علی نے دربار خلافت میں بھی جب جاتے تھے فیصلے کرتے تھے, اور یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, علی فیصلہ کر دیتے تھے تو سائل مطمئن ہو جاتا تھا, سمجھ لیتا تھا کہ جو یہ بیٹھے ہیں یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے, یہ ڈمی ہے بالکل ہے, یہ کاٹ کے الو ہے, یہی کہہ سکتے ہیں آپ. اور یہ مولا کائنات عالم علم لدنی ہے, جو کہا جو پوچھنا چاہو پوچھو. جب علی جس چیز کو بارے میں بیان کرنے لگتے تھے تو جیسے لگتا تھا کہ ایک سمندر ہے جو معجزہ ہے, علم کا سمندر ہے. اسی لیے جناب کمائل ابن زیاد نقی سے کہا تھا, اے کمائل کاش یہ سلم جو ہے, سینہ جو میرا ہے, یہ علم کا اس میں ایک تھاٹے مارتا ایک سمندر ہے, اے کاش کوئی صاحب لیاقت مل جاتا تو میں اس کو یہ علم جو ہے وہ حوالے کر سکتا. لیکن لوگوں نے علی کو بجائے علم حاصل کرنے کے اور علی کو پریشان کیا. اور علی کو اب اس کے بعد جب علی نے یہ دعویٰ کیا تو کافی عرصے کے بعد ایک صاحب تھے, بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے, انہوں نے کہا کہ بھائی علی نے یہ دعویٰ کیا تھا تو کیا میں بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے بھی پوچھو, میں بیان کروں گا. مسجد میں واز میں آپ نے اعلان کر دیا. جب اعلان کیا تو پردے کے پیچھے خواتین نماز پڑھ رہی تھی, وہ بھی واز سن رہی تھی. پردے کے پیچھے سے ایک آواز آئی کہ یہ بتائیے کہ سلمان فارسی نے کہاں وفات پائی؟ کہا مدائن میں. کہا کس نے دفن کیا؟ کہا علی بن ابی طالب نے دفن کیا. کہا اتنا فاصلہ طے کر کے علی بن ابی طالب گئے اور جانے کے بعد جو ہے وہ سلمان فارسی کو دفن کیا. کافی فاصلہ تھا. اور وہاں اور اس کے بعد پوچھا کہ تیسرے خلیفہ کہاں مارے گئے؟ کہا مدینے میں. کہا علی کہاں تھے؟ کہا مدینے میں. کہا پھر علی وہاں کیوں نہیں گئے؟ تو اب جواب تو کچھ بن پڑا نہیں, یہ تو کہہ دیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے بھی پوچھ لو, میں بتاؤں گا. تو عورت نے کہا کہ بتائیے مجھے جواب چاہیے. تو جواب دینے کے بجائے اس عورت سے کہا کہ اگر تو شوہر کی اجازت سے یہاں مسجد میں آئی ہے اس مجمع میں تو تیرے شوہر کے اوپر لعنت, اور اگر بغیر اپنے ہسبینڈ اور شوہر کی اجازت کے آئی ہے تو تیرے شوہر کے اوپر لعنت. یہ کہا اس نے. پردے کے پیچھے سے خاتون کی آواز آئی, حضور میں آپ کا فیصلہ قبول کرتا ہوں, لیکن جو جنگ جمل میں محترمہ آئی تھی ان کے بارے میں کوئی خیال تھا. اب جو خاموش ہوئے تو چپ چاپ ہو گئے. معلوم ہے کہ جب ایک علی کی چاہنے والی کے مقابلے میں ایک عالم نہیں ٹھہر سکتا تو علی کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟
علی کے مقابلے میں جس نے دعویٰ کیا یا علی کی برابری کرنے کی کوشش کی وہ منہ کے بل گرا ہے اور ذلیل ہوا ہے اور رسوا ہوا ہے۔ تو ولایت علی کے بارے میں آپ بھی کوئی سودا کبھی نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، کوئی معجزہ سمجھ میں نہ آئے، ذاکر یا خطیب پڑھے تو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ اس کو غور کیجئے، پڑھے، اس کے بعد پڑھیے، کتاب دیکھیے، کسی بڑے عالم دین سے پوچھیے جس کو آپ سمجھتے ہو کہ آقا یہ واقعہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، تو وہ آپ کو مطمئن کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ حضرت علی کے فیصلے پڑھیے، قضائیہ امیر المومنین چھپی ہے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اس میں جو پڑھیے تو بچے ذہین اور جینیس بنیں گے۔ بہت اچھے اچھے واقعے، بس آخر میں ایک واقعہ سن لیجیے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کل جو ہے وہ منڈے ہے تو لہذا آپ لوگ کو بھی جانا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ آپ دعا کیجئے کہ شہزادی اس کو قبول کرے۔ اور اب ظاہر ہے کہ علم تو ایک سمندر ہے اور ہمارے پاس تو قطرہ بھی نہیں ہے، ایک چھیٹا ہی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ جو ہے وہ کتابوں سے حاصل کیا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ مطالعہ کرا اور اپنی کچ بیانی کے ذریعے آپ کو پیش کیا، تو یہی دعا کہ پروردگار ہم کو ولایت علی پر قائم رکھنا، دفاع اہل بیت کو ہم کو قوت اور طاقت دینا، زبان کو قوت گویائی دینا، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ علی کی محبت میں جو آدمی مرتا ہے اور وہ یا جان دیتا ہے، وہ صبح قیامت تک جو ہے اس کا نام چلتا رہے گا۔ بس ایک بات سن لیجئے، قمبر کو جو ہے وہ ویسی بات تو کہیں جانے اور جا رہی تھی، لیکن کیسے کیسے علی کے چاہنے والے تھے اور کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ جناب قمبر کا نام تو آپ نے برابر سنا ہوگا، یہ مولا کے غلام بھی تھے اور مولا کے بہت ہی خاص آدمی تھے، پرائیویٹ سیکریٹری آپ کہہ لیجئے۔ مولا کائنات ان کے اوپر بہت بلیو اور بھروسہ کرتے تھے۔ قمبر، جناب قمبر تو مولا کائنات کے چہیتے تو جو حجاج ابن یوسف جو تھا یہ بڑا ظالم تھا، بہت ہی ظالم تھا۔ ایک دن دربار میں عراق کرانے والا تھا، اس نے شیعہ نے علی بہت قتل کیا، ہاں بہت قتل کیا، بہت، خدا اس کو واصل جہنم تو ہے، اس لیے کہ یہ سب جو ہے جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل قرآن کہتا ہے کہ منافقین جو ہے یہ سب سے زیادہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو جناب قمبر کے یہ چکر میں تھا، تو اس نے دربار میں ایسے ہی ذکر کیا اپنے عالم و علی سے اور درباریوں سے کہ کس علی کے چاہنے والے کو، علی کا جو چاہنے والا کون ہے کہ جس کو قتل کیا جائے، جو بچ گیا ہو، کاش حضور قمبر کو پکڑوا لیجئے۔ پھر قمبر بیچارے کہیں گئے تھے، بہرحال قمبر کو گرفتار کیا، لے کر آئے۔ جناب قمبر نے جو دیکھا تو دیکھا چمڑا بچھا ہوا، اس زمانے میں درباروں میں یہ رواج تھا، تو وہ آج کل کی طریقے سے ٹپ تو ہوتا نہیں تھا کہ ٹپ میں قتل کرے، تو وہ جو ہے وہ چمڑا بچھا ہوا تھا، جلاد کھڑا ہوا تھا، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، تو سمجھ گیا کہ معاملہ آج گڑبڑ ہے، آج ہماری باری آ گئی۔ تو بہرحال شیعہ، کس لیے کہ مولا تو سب کو بتا چکے تھے نا کہ ہم کس طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ بھائی جناب نیسم سے کہا تھا چھری دی جائے گی، جا کے پیڑ کو پانی دیتے تھے، پیڑ کو پانی دیتے تھے، اور اس درخت کے مقابل مکان کے پاس جو رہتا تو اس سے کہتے تھے کہ میں تمہارا پڑوس میں آنے ہوتا، سمجھتا تھا کہ شاید یہ مکان ہے کر لینے والے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ یہاں سولی دی جائے گی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال تو قمبر نے سمجھ لیا کہ معاملہ ہمارے خلاف ہے، آج ہم کو قتل کرے، تو اس نے کہا کہ علی کے دین سے برات کرو، علی کے عقیدے سے اپنے کو الگ کرو، علی سے، علی کے دین کو نہ تسلیم کرو، علی کی محبت، علی کی کوئی امامت، یعنی مطلب علی کو خلیفہ نہ مانو، امام نہ مانو، علی کے دین سے بیزاری کا اظہار کرو۔ تو اس نے جناب قمبر نے کہا کہ علی سے اچھا کسی کا دین ہو تو بتاؤ، ہم اس کو قبول کریں۔ تو کون تھا کہ جو علی کے مقابلے میں علی سے بہتر ہوتا ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں اظہار برات کرتے ہو، نہیں علی سے اپنے کو الگ کرتے ہو تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ کہا تم کو کیسے قتل کیا جائے؟ سنیے گا جواب۔ غلام مولا کائنات قمبر نے کہا کہ کیسے تم کو قتل کیا جائے؟ حجاج ابن یوسف جو ظالم اور ڈکٹیٹر تھا، کہا کیسے قتل کیا جائے؟ یہ میں نے تمہارے اوپر قمبر چھوڑا، جیسے تم بتاؤ ویسے تم کو قتل کیا۔ جناب قمبر نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، حجاج جیسے تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے ویسے بتا، ہاں تو میں ویسے ہی قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کہا یہ کیا مطلب؟ حجاج نے سوچا کہ مجھ کو کون للکارنے والا آ گیا؟ کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا حجاج آج میں تیرے دربار میں تیرے سپاہی
पकड़ कर लाए हैं, है तो मुझको तू जैसे कत्ल करेगा। कल मैदान महशर में फरिश्ते अल्लाह के सिपाही पकड़ कर तुझको लाएंगे, वहां मैं तुझको वैसे ही कत्ल करूंगा जैसे तू कत्ल। और उसके बाद कहा, ए हज्जाज जरा अपने को संभाल, किस अली की बात कर रहा है? मेरा मौला वो है कि जो काबे के अंदर पैदा हुआ। मेरा मौला वो है कि जिसने काबे में पैदा होते ही सबसे पहले सजदा किया। मेरा मौला वो है कि जिसने पैगंबर के हाथों पर कुरान की तिलावत की, इंजील की तिलावत की, ज़बूर की तिलावत की, जो वो इंजील की तिलावत की, कुरान की तिलावत की, ज़बूर और तौरात की तिलावत की। मेरा मौला वो है कि जिसने दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ी। मेरा मौला वो है कि जिसने 2 तलवारों से जिहाद किया। मेरा मौला वो है कि जिसने शब हिजरत पैगंबर के बिस्तर पर सोकर पैगंबर की जान बचाई। मेरा मौला वो है कि जिसने मक्के में पैगंबर के पर रखी हुई अमानतों को कुफार और मुशरिकीन को पहुंचाया। मेरा मौला वो है कि जो हिजरत करके जब मदीने गया तो जंगे बद्र में मोहम्मद की तरफ लड़ा, जंगे खंदक में लड़ा, जंगे उहद में लड़ा, जंगे बद्र में लड़ा, जंगे खैबर में लड़ा। हर जगह मेरे मौला ने जमा किया, मुसलमानों को बचाया। मेरा मौला वो था जिसने कुरान जमा किया। मेरा मौला वो था कि जिसने दुनिया को हर भूखे को खाना खिलाया। यहाँ तक के 100 फजीलतें हज्जाज के दरबार में जो वो जनाब कंबर ने गिना के बता दिया। ए हज्जाज, जब एक गुलाम कंबर से फज़ाइल अली न रोक सका तो किसी और खतीब और जाकिर से विलायत अली के कसीदे कैसे रोकेगा? सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले फजीलतें जो है वो बयान की है। तो ऐसे ऐसे चाहने वाले मौलाए कायनात के थे। मौलाए कायनात के घराने को कत्ल जरूर जालिमों ने कर दिया करबला के मैदान में, लेकिन इमाम हुसैन अहले बैत का कुरान का रिश्ता जो है वो टूटा नहीं। अपने नाना की सीरत को बरकरार रखा, अपने नाना के किरदार को बरकरार रखा और अपने नाना की सीरत को बचा लिया इमाम हुसैन। ना इमाम हुसैन ने कोई एग्रीमेंट किया, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हुसैन के जनाजे को कौन दफन करता? जनाजा बेगोरो कफन पड़ा है। मैंने आपसे कहा कि सामने अर्ज किया था कि जनाजे लाशें पड़े हुए थे। इमाम को जो है वो जालिम असीर करके ले गए कूफे की तरफ। इमाम एजाज है, हमारा अकीदा और ईमान है कि इमाम का सर इमाम के साथ दफन होगा और इमाम को जो है वो दफन करने वाला नमाज और गुस्ल जो है वो इमाम ही देता है। यहाँ तो गुस्ल नहीं था, शहीद अपने कपड़ों में दफन किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एजाज इमाम सज्जाद आए और आने के बाद जब सारे जनादों को पिसरे साथ अपने नजिस कुश्तों को और तो दफन करके चला गया। अहले बैत के जनादे और शुहदाए करबला इमाम हुसैन के असहाब और अंसार और खानदान वालों के जनादे ऐसे छोड़ दिए। मौला ने इसीलिए बनी असद को बुलाया था और बनी असद के पहले बड़ों को बुलाया, उनको वसीयत की कि जब लश्कर चला जाए तो तुम मेरे जनादे को दफन करना। अगर फौजी माने रहे तो बच्चों औरतों से कहा कि तुम आना, आने के बाद तुम अपने मर्दों के अगेंस्ट तुम आकर हमारी लाशों को दफन करना। फिर उसके बाद जब औरतों को भेज दिया कि अपने बच्चों को भेज देना। बच्चे आए, आने के बच्चों से कहा कि छोटे छोटे बच्चों को। इमाम ने कहा कि जब तुम्हारे माँ बाप हमारे जनाजों को न दफन करें तो तुम खेल खेल में आना, मिट्टी डालते रहना ताकि हमारा जनाजा दफन। जब इमाम आए, बनी असद को आवाज दी, बनी असद आते हैं एक एक जनाजा इमाम हुसैन जनाब इमाम सज्जाद ने दफन कराया। उसके बाद एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, चौथे इमाम ने, ए बनी असद जाकर जरा चटाई लेकर आ जाओ। कहा आका चटाई क्या कीजिएगा? अरे कहा इसलिए चटाई की जरूरत, मेरे पापा के लाश के टुकड़े या जनाबे कासिम के लाश के टुकड़े रहे होंगे। अरे सबको जो वो जमा, इमाम के जनाजे को जमा किया, इमाम सज्जाद ने कब्र में उतारा। मेरे ख्याल में यही किया होगा, कब्र से हाथ बरामद हुए होंगे रसूलुल्लाह के। कहा गए नाना, ये आपका नवासा है, जज़ाकुम। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे से दुश्मन। ये लुटा हुआ काफिला जब पहुंचा, कूफे के बाजारों में तमाशाइयों का हुजूम था।
अहले हरम नाकों पर सवार थे, हाथ पसे गर्दन से सबके बंधे हुए थे। ये वही कूफा है कि जहाँ जनाब ज़ैनब शहजादी की हैसियत से रहती थी। यही कूफा है कि जनाब इमाम सज्जाद शहजादे की हैसियत से रहे। लेकिन एक मर्तबा जब जो है वो तमाशाइयों का तो लोग खुरमे फेंक रहे थे सदके के, जनाब ज़ैनब बच्चों से कहती थी खुरमों को हाथ न लगाना, हाथ न लगाना, इसलिए कि ये सदके के खुरमे हैं। जनाब ज़ैनब ने जो है वो जब देखा कि तमाशाइयों का ज्यादा हुजूम है और कुछ लोग रो भी रहे थे, तो जनाब ज़ैनब ने पूरी तकरीर खुतबा दिया कि रो रहे हो, खुदा तुम्हारे हाथों को खुश्क न करे, न करे। तुम्हारी मिसाल तो उस औरत की जैसी है कि जो अपना ऊन काटती है, बनाती है तागा थ्रेड और उसके बाद उधेड़ देती है। वैसे ही कूफे वाले तुम हो। तुमने हमारे साथ क्या किया? तुम्ही ने बुलाया, तुम्ही ने मेहमान बुलाया, तुम्ही ने हमको जो है वो यहाँ बुलाकर और उसके बाद बगावत कर दी और साथ न बेवफाई की। जनाब जनाब ज़ैनब का खुतबा जब जारी था, मैं इसी पे बात खत्म कर रहा हूँ। एक मर्तबा एक सहाबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्न अफीफ। ये मौलाए कायनात के सहाबी थे, मौलाए कायनात के साथ जंग में थे, इनकी आंखें ज़ाया हो गई थी। एक मर्तबा जब इन्होंने कान में आवाज आई तो इन्होंने अपनी बेटी जो हाथ पकड़ा कर लेके गई थी, क्योंकि यही कहा गया था कि बागी ने खुरूज किया, नहीं मालूम था कि फरजंद पैगंबर को कत्ल किया। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न अफीफ से बेटी से पूछा, ए बेटी क्या अली बोल रहे हैं? ये तो अली का लहजा, अली का बयान हो रहा है। बेटी ने कहा कि बाबा मालूम करके आती हो। गई, जाके जो है वो बच्चे को गिरती हुई आगे गई, पता चलाया कि कौन बोल रहा है, कौन तकरीर कर रहा है। मालूम हुआ कि ये अली की बेटी ज़ैनब है। करबला में हुसैन मारे गए हैं और उनके जो है वो जनाजों को वहीं छोड़ दिया गया और उनके घर वालों को असीर करके लाया जा रहा है। अब्दुल्ला इब्न अफीफ दरबार इब्न ज़ियाद में है। जब अब्दुल्ला इब्न अफीफ को ये मालूम हो गया कि फरजंद पैगंबर शहीद कर दिया गया है, एक मर्तबा इब्न ज़ियाद के दरबार में जाके ललकारा, ए इब्न ज़ियाद तुझ पर वाय हो, फरजंद पैगंबर को जो वो कत्ल कर दिया, खुदा तुझे गारत करे। उसने अपने फौजियों को भेजा, लेकिन ऐसे बहादुर थे कि अब्दुल्ला इब्न अफीफ तलवार लेके खड़े और कहा मैं दीवार के सामने हूँ, बेटी तू बताती जाना दुश्मन को वासिले। मैं कहूँगा ए अब्दुल्ला इब्न अफीफ, अरे तुमने शहादत के बाद अरे तुमको मौका न मिला कि देखते कि मेरा मौला कैसे दुश्मनों में गिर गया था, कैसे उसको बेदर्दी से अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत और बंदगी को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी सज़ादारी को कबूलियत की शरत अता फरमा। परवरदिगार जिसने जिस उन्वान से आज़ादारी सैयद शुहदा में खिदमत की है इस मुहर्रम में 1445 के मुहर्रम में, उन सब के दिली मकासिद को पूरा फरमा, उनकी मन्नतों को भर लाना, उनके बच्चों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता फरमाना। परवरदिगारा बुजुर्गों का साया सरों पर बाकी रखना। परवरदिगारा हमारी जो माएँ हैं उनका भी साया हमारे सरों पर बाकी रखना। परवरदिगारा जो हमारी माँ बहनों को तरक्की अता फरमा, जो तालीम हासिल कर उनको तालीम में तरक्की अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा, जो बे औलाद है उनको नेमत औलाद से नवाजना। परवरदिगारा पूरी दुनिया में मोमिनीन के जान और माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगारा हम लोगों को शुमार इमाम ज़माना के नासरीन में करना। परवरदिगारा इराक़, ईरान, सब जगह अरबिस्तान में सब जगह दबात आलिया का और मोमिनीन का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर बाकी रखना। परवरदिगारा उम्मत इस्लामी को इस्तक़लाल अता फरमाना। परवरदिगारा बारिश दीन जल्द से जल्द आए। परवरदिगारा हम सब का शुमार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नासरीन में करना। मातम हुसैन जाओ